اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان عظیم رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے افطار کرنا ہے یا باقی اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہاں یہ ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی اس سوغات کو لاتا ہے کہ جو قرآن انسان پڑھے، خصوصاً اس ماہ میں پڑھے، تو پھر اس کی رگ و پہ میں قرآن اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر عام دنوں میں قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں 1 نیکی دوں گا، 2 دے دوں گا، 10 امثالہا 10 گناہ دے دوں گا، لیکن جو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی 1 آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اسے 1 2 3 4 یا 10 نیکیاں نہیں بلکہ 1 آیت کے بدلے میں پورے ختمہ قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عام مہینے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ختم قرآن ہم 1 مہینہ لگا دیں، سال میں 1 دفعہ پڑھیں، زحمت کریں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 1 آیت کی آپ نے جب تلاوت کی تو اللہ آپ کو پورے مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الف لام میم، یہ 1 آیت ہے تو اللہ پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص تحفہ، ایک خاص پیکج ہے مومنوں کے لیے کہ آپ ٹائم نکالو، وقت نکالو اس قرآن کے لیے کہ جو اسی ماہ میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو لہذا قرآن کو جہاں ہم نے تلاوت کرنی ہے وہاں ہم نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا، کس پہ نازل ہوا۔ جب قرآن کھولتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی قرآن ہے نا کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا، ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ وہی قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جہاں جنت کی آیت آئے رکو اور اللہ سے جنت کی دعا کرو، جہاں جہنم کی آیت آئے رکو، اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرو، قرآن کو عام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اسی وجہ سے آقا خمینی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے، قرآن کو سمجھنا، تفکر کرنا بہت عظمت والا کام ہے، لیکن قرآن سے آشنائی رکھو، مانوس رہو، اگرچہ ظاہری تلاوت کے ہی ذریعے تم مانوس کیوں نہیں ہوتے۔ یعنی تم قرآن کی تلاوت کرو، تفکر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی سمجھو، لیکن کم از کم قرآن کی تلاوت کے ذریعے تم اپنے آپ کو قرآن سے مربوط رکھو، مانوس رکھو، کیونکہ یہ قرآن مجید کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام پروردگار ہے۔ یہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب جس کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اس میں اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ سعادت ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اللہ اس سے باتیں کرے، پھر قرآن کھول لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے پھر نماز پڑھ لے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس قرآنی مشن کو، قرآنی محافل کو عام کیا جائے تاکہ گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ